بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 اپریل بدھ کا دن، سال 2022، صبح کا وقت، نئی صبح، نئی مارننگ، گڈ مارننگ، صبح خیر اور السلام علیکم ایوری باڈی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، آج ایک کام کریں، خاص کام یہ کہ اسلامی کیلنڈر کی تاریخ بھی نوٹ فرما لیں۔ آج اسلامی کیلنڈر پہ 18 رمضان المبارک اور سال ہے 1443۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج میں نے اسلامی کیلنڈر کی ڈیٹ کیوں بتائی ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے کہ تاریخ ہندوستان کو ڈسکس کرتے ہوئے ہم لوگ اس فیز میں آ گئے ہیں جہاں ہمیں مسلمانوں کی انٹری ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہندوستان میں مسلمان حملہ آوروں کی اور فاتحین کی انٹری ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے جو حملہ آور تاریخ کی کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے جو مسلمان حملہ آور ہندوستان میں داخل ہوا ہے نا، اس کا نام تھا محمود غزنوی۔ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ غزنی بہت بڑا ایک شہر تھا جس کا وہ کیپٹل سٹی تھا افغانستان کا، اور وہاں سے اس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ یہ 11ویں صدی کی بات ہے، 11ویں صدی کی۔ لیکن اس پہ جانے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ اصل میں مسلمانوں کی انٹری کروانے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا کہ اسلام کا پودا کہاں سے ہوگا، دین مبین کی ظہور کہاں سے روپذیر ہوا۔ جی، یہ تھی بہت متبرک ملک عرب، بہت ہی عزت والا، احترام والا، بہت ہی پیارا ملک عرب۔ اچھا، عرب نہیں ہوتا، عرب ہوتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا ہوا۔ اور زبان عربی ہوتی ہے، عربی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے عرب کے رہنے والوں کو عربی کہتے ہیں، صحیح لفظ، عربی نہیں کہتے۔ جی، تو ہوتا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے جب اللہ تب سبحانہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، تو وہاں سے سن عیسوی کا آغاز ہوا۔ عیسوی کا کیلنڈر وہاں سے جاری ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ صحیح سلامت آسمانوں پر اٹھا لیا، دنیا سے لے گئے، تب سے سن عیسوی شروع ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم 2022 جو لکھتے ہیں، یہ وہی کیلنڈر ہے، وہی سن ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 2021 سال مکمل ہو چکے، 22واں سال چل رہا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، تو ان کی روانگی کے بعد، ان کی رخصت کے بعد 570 سال، ایک اتنا وسیع عرصہ، ایک اتنا بڑا لمبی چوڑی مدت، دنیا و ما فیہا میں کل روئے زمین پر کبھی بھی کوئی بھی اللہ کا نبی پیدا نہیں ہوا۔ یہ ذہن میں رہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیا کروں گا کسی دن کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کل 570 سال کا وقفہ ہے، اور اس وقفے میں کل کتنے نبی آئے؟ تو اس کا جواب ہے 0، کوئی نبی نہیں آیا۔ اتنا لمبا، مطلب انسانیت جہاں جہاں بھی تھی وہ ہدایت کی روشنی سے محروم رہی، اور بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اللہ سونے کو ترس آ گیا اس دنیا پر، انسانوں پر، اور بہت مہربان ہوا۔ تو اس نے میرے آقا و مولا کائنات، فخر موجودات، تاجدار مدینہ،
सरकार सीना, इमामुल अंबिया, ताजदार ख़त्म नबूवत, मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक होती है 570 साल बाद, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद। अच्छा, आपकी पैदाइश मुबारक से पहले अरब के जो माशरती या जो माशी हालात थे या जोग्राफियाई हालात पे सरसरी सी एक बात कर लेते हैं, मुख्तसर सी बात इस तरह से कर लेते हैं कि ये रेगिस्तानों का इलाका था। पूरा अरब इतना बड़ा मुल्क था, बहुत कम ऐसा होता था कि कहीं कहीं आपको हरियाली या सब्जा नज़र आए। हाँ, खजूरों के दरख्तों के झुंड नज़र आते थे, और लोग वहाँ के रहने वाले, अरब के रहने वाले वही जाहिल और वैशी किस्म के थे, और उनका रहन सहन पूरी दुनिया की तरह कबाइल की शक्ल में था, कबीलों की शक्ल में रहते थे, और उनका ज़रिया माश हुआ करता था भेड़ बकरियां, जानवर पालना, और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कह लें, बहुत छोटे लेवल पे, और ज़्यादातर जानवर पालना और तजारत। इतनी जाहिल कौम थी, इतने वैशी थे कि उनके रस्मों रवाज भी वैशियाना किस्म के थे। मेन काम इनका था जानवर पालना, भेड़ बकरियों के अपने रेवड़ लेकर ये खाना बदोशों की तरह सब्जी और हरियाले की तलाश में मारे एक से दूसरी से तीसरी जगह फिरते रहते। कई कोसों का, मीलों का सफ़र करके इनको चश्मों का या किसी कुएं का पानी मिलता पीने के लिए, अपने लिए और जानवरों के लिए। ये हाल था अरब का। और बढ़ते बढ़ते हर तरफ अरब कौम में बुत परस्ती का रवाज पूरी तरह से जड़ें पकड़ गया हुआ था। मुख्तलिफ खुदाओं की पूजा हुआ करती थी, पूजा पाठ होती, मुख्तलिफ देवताओं को अपना खुदा माना जाता, और बिल्कुल मजहबी लिहाज से हालात तकरीबन वही थे जो हिंदुस्तान में थे, लेकिन उनकी माशरत, उनकी जोग्राफियाई हालात जो थे अरबों के, वो हिंदुस्तान से कदरे मुख्तलिफ थे, कि उनकी ज़मीन ज़रखेज़ नहीं थी, हरियाली, और चारा लेने के लिए जानवरों का उन्हें मीलों सफ़र करना पड़ता, और खाना बदोशों की तरह सफ़र करते अपने रेवड़ों को साथ लेकर, अपनी बकरियों को साथ लेकर, और लड़ाका और जंगजू इतने कि वैशियों की तरह खून रेजी करते। अच्छा, कबाइल ही आपस में लड़ते रहते और कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म किए रखते। कई नस्लों तक इनकी दुश्मनी चलती, और वजह क्या बनती? जानवरों की दौड़। यानी मामूली बातों पे बात कत्लो गारत गरी पे आ जाती है, और फिर नस्लें खा जाती ये दुश्मनी। ये हालात थे कि मेरे सोने आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरब जैसी सरजमीन को मुंतखब किया सरकार की आमद के लिए, और अपने दीन की, जिसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने फरमाया है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अपने दीन मुबीन के लिए, अपने इस्लाम की तबलीग व तरवीज के लिए मेरे आका का, मेरे मौला का इंतखाब किया, और आप मक्का मुकर्रमा में 571 ईस्वी में पैदा हुए। कबाइल जब आपने होश संभाला तो आपने भी यही देखा, हर तरफ कत्लो गारत गरी, जहालत, बुत परस्ती और वहशियाना रवैये, जात पात का हद दर्जे ख्याल रखा जाता। और मेरे सोने आका ने इन सारी चीज़ों को 40 साल की उम्र में, पहले तो ये नोट फरमा ले कि 25 साल की उम्र में आपकी पहली शादी मुबारक होती है,
حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ 25 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر میں آپ کے اوپر نبوت نازل ہوتی ہے۔ دل تو کرتا ہے، بڑا دل کر رہا ہے یہاں پہ کہ یہاں رکا جائے، ٹھہرا جائے۔ میں ان حالات، وہ واقعات، وہ تصاویر آپ کے سامنے رکھوں اب جو میرے ذہن میں گھوم رہی ہے، لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا سبجیکٹ ہے تاریخ ہندوستان۔ ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہندوستان کی تاریخ کو، اور یہ ضمناً بیچ میں آ گیا۔ ہاں، یہ علیحدہ رکھ لیتے ہیں کسی وقت، جب یہ تاریخ ہندوستان کی تاریخ ختم کریں گے تو اسلامی تاریخ شروع کر لیں گے، اس میں پھر یہ ساری باتیں آپ سے دل کھول کر اور خوب کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ لیکن فی الحال ہمیں اتنا ہی ٹچ دینا ہے جتنا ہمیں ضرورت ہے ہندوستان کی تاریخ کو سمجھانے کے لیے۔ خیر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دین مبین کی دعوت دی لوگوں کو، لوگوں نے مخالفت کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے سرکار پر، اور بہت کم لوگ تیار ہوئے اپنے آبائی دیوتاؤں کو، خداؤں کی پوجا کو چھوڑنے میں اور اسلام کی دعوت قبول کرنے میں۔ اب یہاں پہ کئی حالات و واقعات ایسے ہیں جو ذہن میں گھوم رہے ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ رہا کہ انشاءاللہ العزیز بشرط زندگی جب تاریخ اسلام شروع کریں گے تو پھر یہیں سے ٹاپک لیں گے اور پھر یہاں پہ رکیں گے، اور اس کی ڈیٹیل تفصیلات آپ کو ایسے بتاؤں گا جیسے کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے۔ جی، تو ہوا یہ کہ بہت سارے لوگوں نے ظلم و ستم کیے، ظلم کے پہاڑ توڑے، اظہار ثانی کا کام کیا، دل آزاری کا کام کیا، آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو تکالیف میں مبتلا کیا گیا، اور بالآخر آپ نے 622 عیسوی میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ اب یہ وہ وقت تھا 622 عیسوی جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ جو آج میں نے تاریخ آپ کو بتائی ہے، 18 رمضان المبارک اور سال 1443 سال ہوئے اس واقعے کو، ہجرت کو۔ خیر، آپ 10 سال تک وہاں پہ آپ نے گزارے زندگی کے آخری 10 سال، اور وہاں سے آپ کا وصال مبارک دنیا فانی سے پردہ فرما گئے 632 عیسوی میں۔ 63 سال کی عمر مبارک تھی آپ کی، اور جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تب تک بہت کم لوگ ایسے رہ گئے تھے عرب میں، بہت کم تھے ضرور ابھی بھی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خدائے واحد نہیں مانتے تھے، میرے آقا کو رسول نہیں مانتے تھے، مگر وہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے تھے، ان کی تعداد بہت کم تھی۔ عرب پورے کا پورا تقریباً 99% دائرہ اسلام میں دین مبین میں داخل ہو چکا تھا جب میرے آقا سرور کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، امام الانبیاء، اللہ پاک فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک کے تاج والے، یعنی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، دنیا کی کوئی چیز پیدا نہ کرتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں وجہ تخلیق کائنات، تمام جہانوں کے معرض وجود میں آ جانے کی وجہ میرے سونے آقا کا ظہور پر نور۔ جی، تو وہاں سے اسلام جو تھا اس کا آغاز ہوا، میرے آقا نے کر دیا، اور آپ کا دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمان حکمرانوں نے، پہلے خلفائے راشدین نے اور بعد میں مسلمان حکمرانوں نے مختلف ملکوں پہ جنگیں لڑی، وہاں پہ مختلف ملکوں کو پہل تو شمالی
شمال کی طرف، عرب سے شمال کی طرف، یعنی فارس کی طرف، یعنی ایران کی طرف جتنے ملک رستے میں آئے وہ فتح کیے مسلمانوں نے. لیکن ان کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں عرض کیے دوں گا. آج کے پروگرام کا کوشش کرتے ہیں کہ پہلا سیگمنٹ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں، اس لیے کہ میں تھوڑا سا ٹچ دے دی ہے، اور اتنا ہی دینا چاہتا تھا کیونکہ ہم نے تاریخ ہندوستان کی طرف واپس پلٹ کر آنا ہے، لوٹ کر، اور اسی کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے. تاریخ اسلام ابھی ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، جب ہوگا تو پھر مزہ آئے گا اس پہ بات کرنے کا. کریں گے اور ڈھیر ساری کریں گے، ٹکا کے کریں گے، خوب کریں گے، دل کھول کے کریں گے. جی تو یہاں پہ آج کے پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کرتے ہیں کلوز. دوسرا سیگمنٹ آج کے پروگرام کا ہوتا ہے روزانہ کی طرح آج کا لفظ. جی تو آج کا لفظ جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا مزے کا ہے. یہ بتائیے کہ یہ میں نے کیا لکھا ہے. جی یہ لکھا ہے سناٹا. سناٹا سناٹا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سناٹا سے ہم مطلب لیتے ہیں مکمل خاموشی، یعنی انتہائی خاموشی کا عالم، ہو کا عالم، یہی مطلب لیتے ہیں نا. تو میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ سناٹا کا لفظ نکلا ہے زناٹا سے. زناٹا اچھا یہ دونوں ہندی کے الفاظ ہیں، پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں یعنی سنسکرت سے آئے. زناٹا، سناٹا کا مطلب خاموشی نہیں تھا. سناٹا کا مطلب تھا خوفناک زوردار آواز، کسی دھماکے کی آواز کو سناٹا کہا جاتا تھا. اور سناٹا کا لفظ لیا گیا زناٹا سے، اور زناٹا کا مطلب آج بھی یہی ہے. صرف ہم نے یہ کیا کہ یہ اس زے کو مٹا کر یہاں پہ سین لگا دی اور سناٹا بنا لیا. اور اب یہ دونوں الفاظ زیر استعمال ہیں اردو میں، اور سناٹا اور زناٹا دونوں استعمال ہوتے ہیں، لیکن سناٹا خاموشی کے معنوں میں اور زناٹا زوردار دھماکے کی معنوں میں. سناٹا اصل میں اسی فیملی کا لفظ ہے زناٹا کا، یہی پہلے لفظ تھا، اسی کو بگاڑ کر ہم نے سناٹا بنایا ہوا. جی یہ تھا آج کا لفظ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا. تو پروگرام کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ بڑا مزے کا، معمول کے مطابق آج کی بات یہ ہے سائیں کہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. آج کی بات اس طرح سے ہے کہ جو انسان آنسوؤں کے درد کو سمجھتا ہے نا، آنسوؤں کی درد کا تجربہ رکھتا ہے، کبھی اس فیز سے، اس مرحلے سے گزرا ہے، وہ کبھی بھی بھول کر بھی حتی الوسع دوسروں کو آنسو نہیں دیا کرتا، اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے یہ کتنی تکلیف دے اور کتنی روح کو تڑپا دینے والی چیز ہوتے ہیں. جب دل پگھلتا ہے نا تو آنسو بن کے نکلتے ہیں. کوشش کیا کریں کسی کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں، میاں محمد بخش صاحب، مسجد ٹا دے مندر ٹا دے تے ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، سونا رب دلاں وچ رہندا.
کسی کا دل دکھانا جو ہے بہت بڑا ظلم ہے، دل آزاری کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، دوسروں کی دل آزاری نہ کیا کرے۔ جی تو یہ تھا آج کا پروگرام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ فی امان اللہ، اور پاکستان زندہ